منشاء کا ترجمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے اور اس آیت مبارکہ میں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ سوال نمبر 2، سچے نبی کی چند نشانیاں بتائیں۔ جیسا کہ سچا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور مرزا قادیانی نے بے شمار جھوٹ بولے۔ سچے نبی کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوتی، مرزا قادیانی کوئی پیشن گوئی سچی نہیں ہوئی۔ اور ٹھیک، سوال نمبر 3 ہے، مرزا غلام قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توہین کی، کوئی اس کی مثال ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہر آدمی بڑے سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ محمد سے ہی بڑھ سکتا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تکمیل پوری نہیں ہوئی، میں نے آ کر دین پورا کیا، اور وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری وحی سمجھ نہیں آئی۔ سوال نمبر 4، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی احادیث روایت کی اور فقہ میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 احادیث روایت کی، اور بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آپ سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ بالکل درست۔ سوال نمبر 5، عقیدہ توحید پر 3 آیات سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ واحد ہے، قہار ہے۔ سوال نمبر 6، کاتبین وحی یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو قرآن کی نازل ہوتی تھی یا آپ کے خطوط لکھا کرتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، ان صحابہ کے نام بتا دیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، جواب درست ہے۔ سوال نمبر 7، کھانا کھانے کے کچھ آداب اور سنتیں بیان کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا اپنے سامنے سے کھانا، اور کھانا کھاتے وقت کسی کے لقمے کی طرف نہ دینا، اور کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، اور کھانا جی کچھ اور بتا دیں تو بات۔ چلیے، سوال نمبر 8 ہے، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں بتا دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے، حضرت میکا علیہ السلام جو بارشوں اور ہواؤں کے نظام پر مأمور تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جانداروں کی روحوں کو قبض کرنے پر تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکنے پر مأمور ہیں۔ نواں سوال ہے، اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں؟ اللہ رب العزت کے 2 طرح کے نام ہیں، ذاتی نام لفظ اللہ ہے، اور صفاتی نام جو کہ 99 اور مشہور ہے، اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں بھی اور ناموں کا ذکر ہے۔ کتنے ناموں کا ذکر؟ ویسے عام مشہور کتنے نام ہیں؟ 99۔ ہاں، 99۔ جواب درست ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند بڑی خدمات ذکر کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کو توسیع کروایا، اور قرآنی آیات کے نسخے تیار کروا کر تقسیم کروائے، اور بیرما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور ایک رات پر سب کو اکٹھا کیا۔ جنگ تبوک کے لیے مالی فراہم کی۔ یہ بروما نہیں ہے، یہ لفظ ہے بیر مونا۔ بیر روما لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ بیر روما، بیر کنویں کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی اور آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، علی کی زوجہ اور حسن و حسین کی والدہ محترمہ تھی، اور انہیں بطول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بطول کا مطلب ہے کہ بے رغبت رہنے والی،
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زیادہ تقویٰ تھی، انہیں اس لیے بطول کہا جاتا ہے۔ شاید اس بچے کے الفاظ آپ کی سمجھ میں نہ ہو، بطول کا معنی ہے وہ جسے دنیا میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اللہ کے رسول کو بھی دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دنیا کے کسی مال سے کوئی محبت نہیں تھی، اور دنیا کے کسی مال کا کوئی مطالبہ کسی سے نہیں کیا، کیونکہ وہ میرے نبی کی بیٹی تھی۔ ان کا نام تھا بطول، جنہیں دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی۔ سوال نمبر 12، انگریزوں نے قادیانی کو جھوٹا نبی کیوں بنا کر پیش کیا؟ انگریزوں نے قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر اس لیے پیش کیا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور وحدت ختم ہو جائے، اور قادیانی خود کہتا ہے کہ میں نے جہاد کے خلاف اتنا لکھا کہ جمع کیا جائے تو کئی 100 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ درست۔ سوال نمبر 13، خال المسلمین، خال المسلمین کا مطلب کیا ہے اور یہ کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ خال المسلمین کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ماموں، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں کی بہن حضرت ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ بالکل درست۔ سوال نمبر 14، کافروں کے بارے میں دنیاوی احکام بتائیں۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور کافروں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اور کافروں کے جنازے پر جانا جائز نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں، اگرچہ کئی بھی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل درست۔ سوال نمبر 15، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہوتی ہے، بلکہ میراث نہیں ہوتی اور صدقہ ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق نہیں دیا۔ ہاں، یعنی اس حدیث اور رسول اللہ کے فرمان سے پہلے ضرور یہ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے مطالبہ کیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تو اس کے بعد پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے حضرت صدیق اکبر سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ سب جواب درست۔